بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ درود شریف کی تعداد کے متعلق بات کرنا چاہیں گے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کسی امتی کا درود شریف یا درود اور سلام جو پیش کیا جاتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ آقا جی فلاں ابن فلاں، فلاں کا لڑکا فلاں یا فلاں کی بیٹی فلاں، اس نے آپ کی خدمت میں یہ درود اور سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو تعارف ہوا اس شخص کا بھی جس نے بھیجا، اور اس کے والد کا بھی تعارف ہوا۔ اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عظیم الشان میں تعارف کا، پہچان کا اعلیٰ ترین ایک ذریعہ یہ ہے کہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عظیم الشان میں درود اور سلام بھیجے۔ پھر ایک بہت خوبصورت بات جس پر آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آج کی کلپ بہت لمبی نہ ہو۔ ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عظیم الشان میں درود شریف بھیجا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جس طرح سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آقا جی فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں درود اور سلام بھیجا ہے، تو پھر وجدان یہ کہتا ہے کہ کہیں یہ بات بھی آتی ہوگی کہ آج فلاں ابن فلاں نے سب سے زیادہ درود اور سلام بھیجا ہے۔ یہ بات میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہے، لیکن ایک عقل کہتی ہے اس بات کو، میرا وجدان اس بات کو کہتا ہے کہ یہ بات بھی پیش آتی ہوگی کہ آقا جی فلاں ابن فلاں نے آج ساری امت میں سب سے زیادہ درود اور سلام بھیجا ہے۔ پھر کسی دن ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کل اس شخص کا نام آیا تھا، کل کو کسی اور کا نام آتا ہوگا کہ فلاں ابن فلاں نے آج اتنا بھیجا ہے جو کل والے سب سے زیادہ بھیجنے والے سے زیادہ ہے، اور آج کا اول آنے والا کوئی اور ہوتا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ کل کو اول آنے والا کوئی اور ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی دن اللہ رب العزت کی توفیق ہو جائے تو وہ اول آنے والے آپ ہو جائیں۔ اس کی کوشش کیوں نہ کی جائے؟ اس کی کوشش ہم کیوں نہ کریں کہ اللہ کرے کسی دن اول آنے والے ہم بھی ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو دوڑ کے مقابلے میں شرکت کرنی ہے کہ میں اول پوزیشن پر آؤں، دوڑ میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ کسی کو کرکٹ کا شوق ہوتا ہے تو وہ اس میں کہ میں اچھے رن بنانے والا پلیئر بن جاؤں۔ کسی کو کشتی کا شوق ہوتا ہے، کسی کو فٹ بال کا شوق ہوتا ہے، کسی کو پیسہ کمانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو اپنی کلاس میں اول پوزیشن لانے کا شوق ہوتا ہے۔ تو وہ کیسی دن اور رات دوڑ کرتا ہے، کیسی دن اور رات کوشش اور محنت کرتا ہے، اور اس کا سارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے، ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ میں کس طرح سے اپنے ہم عصروں میں اور اپنی کلاس میٹس میں سب سے اول پوزیشن میری آ جائے۔ اس کے لیے دن اور رات کتاب کا کیڑا بن جاتا ہے، کتاب کو اپنا تہبند بنا لیتا ہے، کتاب ہی کا ہو جاتا ہے۔ پھر جا کر جب وہ کوشش کرتا ہے تو اگر قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے تو کبھی وہ پوزیشن لے بھی آتا ہے۔ تو درود شریف کے جو مقابلے کی جہاں تک بات ہے کہ میں امت میں آج سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا بن جاؤں، اس کے لیے ہمیں بھاری کوشش کرنی چاہیے، بھاری کوشش، ایسی کوشش
جو دوسروں کو پچھاڑ دے، کوشش بھی پچھاڑ دے، پھر نتیجہ بھی پچھاڑ دے، کہ ہماری کوشش بھی سب سے زیادہ رہی تو اللہ کی فضل سے ہمیں صلہ بھی سب سے زیادہ ملا کہ آج ہم نے سب کو پچھاڑ دیا، اور فضل و کرم خدا بندی سے آج ہم سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے بن گئے۔ اس میں کوئی دنیاوی تمغے تو ملنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کون زیادہ پڑھ رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کسی سے آگے نکل بھی پائے یا نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں جی ہم نے اتنے لاکھ پڑھ لیا آج، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ صاحب ہم سب سے آگے نکل گئے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور بھی بندہ ہے خدا، بھئی ہر شعر کو کوئی سوا شعر بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی اوپر کوئی سوا شعر بیٹھا ہو، اور یقیناً ہوگا، اس میں کیا شک ہے۔ تو کوشش کرنے میں تو کچھ نہیں جاتا نا، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کمپٹیشن کا ہم حصہ بنیں، اور یہ روحانی کمپٹیشن ہے، اس کا کوئی دنیاوی تمغہ نہیں ہے کہ صاحب کوئی وزیر اعظم صاحب بلا کر ہمیں کوئی گفٹ دیں گے، صاحب کوئی تمغہ دیں گے، کوئی اعزاز دیں گے نا، ان تمغوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ تو ان تمغوں کے حاصل کرنے کے لیے ہے بھی نہیں، بلکہ یہ تو ان تمغوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے جو تمغے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملیں گے۔ اصل تو مومن کی معراج یہی ہے، دنیا کے بڑے ہمیں تمغے دیں، یہ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے بڑوں کے تمغے کچھ معنی نہیں رکھتے، کچھ نہیں۔ ہمارے کتنے اکابر ایسے ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے تمغوں کو اس لیے ٹھکرا دیا ہے کہ ہمارے یہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم ان کے لیے ہیں ہی نہیں، یہ ہمارے لیے ہیں ہی نہیں۔ ان کے لوگ ایک تمغہ حاصل ہو جاتا ہے تو اسے شوکیس میں سجا کر رکھتے ہیں اپنے مہمان خانے میں، جو بھی مہمان آئے گا وہ دیکھے گا اچھا آپ کو اتنا بڑا تمغہ ملا، استغفر اللہ۔ مومن ایسے تمغوں کو جوتوں میں رکھتا ہے، مومن ایسے تمغوں کو گھاس ہی نہیں ڈالتا، کیونکہ اس کی نگاہ میں ان تمغوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ان تمغوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ مومن تو آخرت کے تمغوں کا بھوکا ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں تو آخرت کے تمغوں کی طلب ہوتی ہے کہ مجھے آخرت کے تمغے ملیں، آخرت کے ایوارڈز ملیں، یہ ہے اصل ایوارڈ۔ تو ہم جو یہ درود شریف کے کمپٹیشن کی جو آپ سے بات کر رہے ہیں آج، بالکل الگ ٹائپ کی بات ہے۔ اب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ لاکھوں میں پڑھنا ہے، لیکن آج ان لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں بطور خاص جو پہلے ہی سے کئی لاکھ میں پڑھ رہے ہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ اب لاکھوں تک کب تک پڑھتے رہو گے؟ لاکھوں میں؟ اب تو امت میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والا بننے کی فکر کرو کہ میرا نام ان خوش نصیبوں میں آ جائے جنہوں نے امت میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہے ایک دن میں۔ اس کی کوشش کرو، پھر آپ دیکھنا، میں دیکھ رہا ہوں درود شریف پڑھنے والوں کے حال دیکھ رہا ہوں، کیسے نوازا جاتا ہے ان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات اور رہنمائیاں ان کو کس طرح سے ملتی ہیں۔ پھر اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کی نظر اور کرم ہوگا تو ایک دن وہ بھی آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کی طرف بھی کوئی خاص کرم ہوگا، کوئی خاص ہی کرم ہوگا۔ آج مجھے بتایا جا رہا تھا ایک صاحب درود شریف میں انہوں نے بہت بڑا ریکارڈ قائم کیا، تو کہتے ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا تو خواب میں یا جیسے بھی ان کو ایک انگوٹھی عنایت فرمائی گئی، اور وہ کافی بڑے آدمی تھے اپنے وقت کے، اب نہیں رہے اس دنیا میں ظاہراً، اللہ ان کے درجوں کو بہت بلند فرمائے اور ہمیں بھی ایسی خوش بختیاں نصیب فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی اس انگوٹھی کے سامنے بڑے بڑے تاجوروں کے تاج کی چمک پھیکی ہوتی تھی، اور کیوں نہ ہو، وہ انگوٹھی آخر عطا فرمائی گئی کس کی ہے؟ آپ کو اس پر تعجب ہوگا کہ بھلا ایسے انگوٹھی کیسے مل سکتی، کیوں نہیں مل سکتی، کیوں نہیں مل سکتی؟ آپ کو کیوں تعجب ہوتا ہے اس بات پر؟ کائنات اللہ کی ہے، اس کے رسول علیہ السلام کے واسطے ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ آپ کی میری عقل کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں وہ اللہ کی قدرتوں کی بلندیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے وہ نہیں دیکھا، ایک صاحب نے ایک قصیدہ لکھا اور جبکہ وہ مفلوج تھے، فالج زدہ تھے،
اور بس اس خیال میں تھے کہ چلو زندگی کا آخری سہارا، آخری ایام کو قصیدہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قصیدہ لکھ کر گزارتا ہوں۔ اس طرح سے قصیدہ لکھا تو کتنا مشہور ہے یہ واقعہ کہ خواب میں ان کو ردا پیش کی گئی تو وہ اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ رکھ دیا گیا، اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ رکھ دیا گیا۔ خواب میں ان کو بردہ دی گئی، چادر دی گئی، اور جب وہ بیدار ہو کر دیکھتے ہیں تو ان کے پاس میں وہ چادر موجود تھی، تو انگوٹھی کیوں نہیں مل سکتی؟ اگر ان کی نظر کرم ہو جائے تو کیوں نہیں مل سکتی؟ تو کیسا درود پڑھا ہوگا بھائی انہوں نے؟ ایسے ہی آپ بھی کوشش کرو، آپ کی تعداد بھلے تھوڑا کم رہ جائے لیکن آپ کا خشوع خضوع اتنا بلند ہو کہ تعداد کی کمی آپ کا خشوع پورا کرے، آپ کی توجہ پوری کرے۔ میں بات عاشقوں سے کر رہا ہوں، میں بات قدردانوں سے کر رہا ہوں، میں بات طالبین صادقین سے کر رہا ہوں جو سچ میں سچی طلب رکھتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں، علاوہ لوگوں کے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایک نے بھی میری بات کو سمجھ لیا تو میرا کہنے کا منشا پورا ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اس لیے کئی لاکھ پڑھنے والوں اب لاکھوں سے آگے بڑھنے کا وقت ہے، اور اب مقابلے کا وقت ہے، اور یہ مقابلہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی کو ڈیفیٹ دینا نہیں ہے، کسی کو اپنے مقابلے کم کرنا نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں۔ اس لیے ہے کہ اس میدان میں سبقت لے جاؤں، اور یہ سبقت صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ دو بچے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کی کشتی کرائی جاتی ہے، ان میں ایک سبقت لے جاتا ہے اور پھر اس کا انتخاب ہو جاتا ہے سفر میں لے جانے کے لیے۔ تو یہ روحانی کمپٹیشن یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کشتی کرائی تھی، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ تو یہ کمپٹیشن کیجئے اس لیے کہ ہم درود شریف پڑھنے میں اب تک زیادہ پڑھنے والوں سے آگے نکل جائیں، تاکہ ہم قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آگے پہنچ جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب ترین شخص وہ ہے جو درود شریف کی انتہائی کثرت کرتا ہے۔ اب جو جتنی زیادہ کثرت کرتا ہے وہ اتنا زیادہ مقرب عند الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئے پھر آج کا یہ سبق ہے، اس کی شروعات کیجیے، اس کی کوشش کیجیے، آج سے اس کی بنیاد ڈالیے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے بھی اولین لوگوں میں شامل فرمائے، اور آپ کو بھی آپ کے بھی اس خواب کو اللہ شرمندہ تعبیر فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جس دن آپ اول لوگوں میں آئیں گے اس دن دیکھیے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا درجے ہوں گے، اور وہ یہ کہیے کہ کسی عید نہیں، کسی عظیم الشان عید سے کم نہیں ہوگا وہ دن۔ عید لفظ ذرا چھوٹا پڑ گیا، اور کوئی لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ ہاں کتنی بڑی عید ہوگی وہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں کہ یہ آپ کے اور میرے دونوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔